حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کب عطا کیا گیا؟ بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کس موقع پر انہیں بے آب و گیا وادی میں چھوڑا؟ سیدہ ہاجرہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے لپکی تھی کہ ہمیں کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے خاموش رہے؟ پھر سیدہ ہاجرہ نے سوال کیا، کیا ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا تھا کہ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کس طرح سے حضرت ہاجرہ وہاں رہیں، زمزم کا چشمہ کس طرح اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اب وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گیا، اپنی طاقت کو پہنچ گیا، عمل کرنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو والدین کو اس سے امیدیں بندھ جاتی ہیں۔ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مطلوب ہے کہ اب کی بار جب پھر ایک امید بندھنے کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس بیٹے کو، اپنی امید کو اپنے اللہ کے لیے ذبح کر دو، اپنے اللہ کے لیے اپنی امید کو ایک بار پھر ختم کر دو۔ فرا کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اس نے کہا میرے چھوٹے بیٹے، یقیناً میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنا خواب اپنے بیٹے کو سناتے ہیں، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ فانظر ماذا ترى، پھر دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، یعنی سوچو، خوب اچھی طرح سے غور و فکر کرو، تمہارا کیا خیال ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کا نفاذ تو تبھی ہو سکتا ہے جب تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے کہا ہے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے۔ اسماعیل علیہ السلام اگرچہ باپ سے الگ رہے تھے، ماں کی گود انہوں نے پائی اور ماں نے ان کی زیادہ تربیت کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بھی وہ اپنے باپ کے کتنے اطاعت گزار تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں کی گود بہترین مدرسہ ہے، بہترین تربیت گاہ ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کا صبر تھا جو ان کی اولاد میں بھی آیا۔ حضرت ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا۔ اس سے بھی ان کے حلم کا، ان کے تحمل کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان کے شعور کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، کیسا صبر تھا ان کا اپنے ذبح پر۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے جلدی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس نیلے آسمان تلے ایسا واقعہ کبھی دیکھا نہیں گیا کہ کسی نے اپنے دل کی چاہت، دماغ کی خرابی کی بنا پر نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ خالصتاً اپنی اولاد سے محبت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ذبح، یہ قربانی امیدوں کی قربانی تھی۔ یہ قربانی محض گوشت پوست کی قربانی نہیں تھی، یہ قربانی محض ایک زندہ انسان کی قربانی نہیں تھی، یہ دراصل اپنے رب کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا مظہر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے رب کی خاطر ساری قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی بیوی بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، آگ میں کود جانا گوارا کیا۔ انہوں نے اپنے رب کی خاطر کس طرح سے تن تنہا کن کن علاقوں کا سفر کیا، اپنے رب کی خاطر جو رب نے چاہا انہوں نے قبول کیا، اور اب رب نے چاہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو بیٹے کو لٹا دیا، اور سیدھا نہیں لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا کہ کہیں چہرے کو دیکھ کر پدری شفقت جوش نہ مارے۔ اور یہ مشورہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا
کہ میرے چہرے کو اوپر کی طرف نہ رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے مجھ پر۔ تو دونوں کیسے جھک گئے تھے، دونوں ہی چاہتے تھے کہ قربانی ہو جائے، رب کی رضا پوری ہو جائے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام فرما برداری کی تصویر بن گئے، پورے جہان والوں کے لیے مثال بن گئے۔ تو آسمان سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم۔ اس سے اضطرابی کیفیت میں، دہشت ناک حالت میں ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی جو ہم تم سے چاہتے تھے تم نے وہ سارا کام کر لیا، کیونکہ اصل چیز تو مطیع فرمان ہونا ہے، اصل چیز تو قبول کرنا ہے، دل کو جھکا دینا۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم پر رضامندی کا صرف اظہار ہی نہیں کیا، عملی نمونہ بن گئے۔ ذبح ہونے اور ذبح کرنے کے لیے باپ بیٹا راضی ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کا حکم دیا گیا تو مقام سعی پر شیطان ان کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سبقت لے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو شیطان پھر ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس کو 7 کنکریاں ماری، وہ چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر چلا گیا۔ اور اس مقام پر انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی، انہوں نے عرض کی اے میرے باپ، میرے پاس اس قمیض کے سوا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ جس میں آپ مجھے کفنا سکیں، اس لیے آپ اس کو اتار لیجئے تاکہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری تو کر کے دیکھیے کہ اللہ کی خاطر اسماعیل علیہ السلام نے کتنی بڑی بات قبول کی تھی۔ وہ قمیض اتارنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ پیچھے سے آواز دی گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھوں والا مینڈھا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اسی قسم کے مینڈھے خریدتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 2711 نمبر پر۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، یعنی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلامت دل کو جس طرح سے آزمایا، ہلا کر رکھ دینے والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو مجسم کر دیا۔ ہر سال اس قربانی کی یادگار منائی جاتی ہے۔ قربانی کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔